گھوڑے کے پیٹھ پر بیٹھ کر دنیا کو فتح کرنا آسان ہے، لیکن اس پر اپنا حکومت قائم رکھنا اور اپنا سکہ جمانا انتہائی مشکل کام ہے۔ یہ قول ہے چنگیز خان کی۔ ہاں، دنیا اسے چنگیز خان کے نام سے جانتی ہے، لیکن اس کا برتھ نیم یعنی پیدائشی نیم تموجن تھا، جو کہ اس کے والد یوسوگوئی نے پیدائش کے وقت رکھا تھا۔ چنگیز خان کے والد یوسوگوئی اپنے قبیلے کے سربراہ تھے، جو اس وقت خان کہلائے، یعنی اس وقت منگولوں کے سربراہ کو خان کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ چنگیز خان سن 1162 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ وہ منگولیا کے سخسر میدانوں میں پلا بڑھا۔ باوجود سخسر موسم کے چنگیز خان نے اپنے بچپن سے لطف اٹھائے، مزے اٹھائے، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے بھائیوں کے ساتھ شکار کے لیے جاتے تھے اور گھوڑ سواری کرتے تھے۔ جیسے ہی چنگیز خان 9 سال کے ہوئے تو اس کے والد یوسوگوئی نے چنگیز خان کو اپنے آنے والے بیوی بوٹا کے قبیلے کے ہاں بھیجا تاکہ وہ وہاں کچھ وقت گزار سکے، اور ہوا بھی کچھ اس طرح۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد تاتاریوں نے چنگیز خان کے والد یوسوگوئی کو زہر دے کے مار دیا۔ جیسے ہی چنگیز خان کو علم ہوا تو وہ اپنے آبائی قبیلے تشریف لائے۔ جیسے ہی اس نے اپنے آبائی قبیلے تشریف لائے تو اس نے دیکھا کہ اس کے خاندان کے افراد کو قبیلے سے نکال دیا گیا ہے۔ تو چنگیز خان نے انتقام سوچی اور وہ اب اپنے والد کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ تو اس سلسلے میں اس نے سب سے پہلے اپنے آنے والے بیوی بوٹا سے شادی کر لی، پھر بوٹا کے قبیلے کے افراد کو اپنے قبیلے کے افراد کچھ جو تھے بچے تھے ان کو ملا کر فوج بنانا شروع کر دیا، اور کچھ ہی عرصے میں اس نے اچھی خاصی فوج بنائی۔ اور پھر ہوا کچھ اس طرح کہ اس نے تاتاریوں پر دھاوا بول دیا۔ تو پھر کیا تھا، اس نے تاتاریوں کو مار کاٹ ڈالا اور تاتاریوں کے سربراہانوں کو ان کے سروں کو تن سے جدا کر دیا، اور اس طرح یہ پورے منگول میں ایک ہیرو بننے لگا۔ لوگ اس کو ہیرو کہنے لگے، اور اس وقت اس کو چنگیز خان کا لقب دیا گیا، جس کا مطلب تھا رولر آف آل، یعنی تمام لوگوں کا سربراہ۔ جیسے ہی چنگیز خان منگولیا کے درمیان ہیرو کہلانے لگے تو اس نے اپنی فوج کو اور بھی مستحکم کر دیا، کیونکہ چنگیز خان ایک زبردست جرنیل تھے۔ چنگیز خان نے اپنے تمام فوجوں کو ہزار کے دستوں میں منظم کر رکھا تھا، اور ایک دستے کو یعنی 1000 فوج کو وہ گوران کے نام سے پکارتے تھے۔ وہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے فوجوں کو تربیت دیتے تھے۔ اس میں 3 چیزیں سر فہرست ہے۔ سب سے اول کہ جنگ کے دوران پیغام رسائی کس طرح کی جائے، ایک جگہ سے دوسرے جگہ پیغام کس طرح پہنچایا جا سکے۔ تو اس سلسلے میں اس نے ڈرموں، دھوئیں اور جھنڈوں کے ذریعے جو تھا ایک نظام قائم کر رکھا تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ اپنے فوجیوں کو ٹریننگ دینا، اس کو گھوڑ سواری سکھانا۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ تیز گھوڑے پر بیٹھ کر اس کو پاؤں سے کنٹرول کرنا اور ہاتھ سے تیر اندازی کرنا شامل تھا۔ تیسرا یہ تھا ریٹریٹ۔ کیا ہوتا تھا کہ چنگیز خان کے کچھ فوجی جو تھے اپنے دشمن پر حملہ کرتے تھے، پھر وہ ریٹریٹ ہوتے، یعنی اپنے قافلے کی طرف، اپنی فوج کی طرف لوٹ آتے، تو وہ دشمن اس کو چیس کرتا۔ جیسا ہی دشمن اس کو چیس کرتا اور آن پہنچتا تو چنگیز خان کی فوج اس کو ایمبوش کرتے تھے، ان کو گھیر لیتے تھے، ان کو مار دیتے تھے۔ حالانکہ یہ سب کو پتہ بھی تھا کہ چنگیز خان ریٹریٹ یہ اس کا ٹیکٹکس ہے، باوجود اس کے لوگ اس میں پھنس جاتے تھے۔ پتہ بھی تھا لیکن پھر بھی لوگ اس میں پھنس جاتے تھے۔ جب اس نے اپنے فوج کو منظم طریقے سے اور مستحکم کر دیا تو اس نے پھر اپنے پرانے دشمنوں پر بھی حملہ شروع کر دیے۔ ان میں تھا شیشیا ڈائنسٹی، جنوب کی طرف تھا، تو یہ چل پڑا 1207 عیسوی میں چل پڑا اور شیشیا ڈائنسٹی پر حملہ کر دیا۔ تو 2 سال کے اندر شیشیا ڈائنسٹی نے ہتھیار ڈال لیے۔ اس کے بعد اس نے جو تھا ونجنگ، یعنی ونجنگ چین کی ایک علاقہ ہے، ادھر جا پہنچا، کیونکہ ونجنگ آج کل جو بیجنگ کہلاتا ہے وہ ہمیشہ منگولوں کو تنگ کرتے تھے۔ تو 1211 میں چنگیز نے حملہ کیا اور 5 سال کے اندر بیجنگ کو بھی قابو کر لیا۔ یہ چنگیز خان نے شیشیا ڈائنسٹی اور ونجنگ ڈائنسٹی جو کہ آج کل بیجنگ کہلاتی ہے، اور اس وقت اس ونجنگ ڈائنسٹی کو جن ڈائنسٹی کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا، اس دونوں ڈائنسٹیز پر قابض آ چکے تھے، یعنی جن ڈائنسٹی اور شیشیا ڈائنسٹی پر۔ اور یہ دونوں ڈائنسٹی جو تھے یہ کافی رچ لینڈ تھی، تو اس حوالے سے چنگیز خان اپنا حکومت، اپنا سلطنت اور بھی مستحکم کرنا چاہتا تھا۔ تو اسی سلسلے میں چنگیز خان نے اپنے ایک ڈیلیگیشن کو ویسٹ کی طرف بھیجا۔ ویسٹ اس وقت خوارزمین امپائر کہلایا کرتی تھی، اور اس وقت خوارزمین امپائر میں مسلمانوں کی حکومت تھی جس کو شاہ علاء الدین محمد لیڈ کر رہا تھا۔ تو ہوا کچھ اس طرح کہ خوارزمین کے ایک گورنر نے چنگیز خان کے ڈیلیگیشن کے ایک ایمبیسڈر کو قتل کر دیا۔ جیسے ہی چنگیز خان کو پتہ چلا تو اس نے اپنے ساتھ 2 لاکھ فوج لے کے ویسٹ کی طرف نکل پڑا، اور راستے میں جو بھی شہر آتا اس کو تباہ و برباد کر دیتا، اس کے مردوں کو مار دیتا اور بچوں اور عورتوں کو آپس میں تقسیم کر لیتا۔
اور اسی طرح چنگیز خان جو ہے وہ سن 1221 عیسوی میں جو تھا وہ ایسٹرن یورپ جا پہنچا اور راستے میں اس نے شاہ الدین محمد اور اس کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد چنگیز خان سن 1221 عیسوی میں منگولیا واپس آئے، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ جو چنگیز خان کی ڈیتھ ہے تو وہ گھوڑے سے گر کے ہوئی ہے۔ مورخین کہتے ہیں کہ چنگیز خان 1227 میں گھوڑے سے گر کے مر چکا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اس کا ایک بیٹا اوگوڈی جو ہے وہ حکومت سنبھالے گا، اور یاد رکھیے اس کا ایک پوتا قبلۂ خان جو کہ 1260 میں حکومت کرے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ۔